حمل اٹھاتی ہے من انثا کوئی مؤنث، ولا تضع نہیں جنتی الا بعلمہ مگر اس کے علم کے ساتھ، بیوم ینادیہم این شرکائی اور جس دن آواز دے گا ان کو کہاں ہیں میرے شریک، قالو کہیں گے آذناک ہم نے تجھے آگاہ کر دیا، ما منا من شہید نہیں ہم میں سے کوئی مدعی اس عقیدہ شرکیہ کا، الیہ یرد علم الساعہ دلیل توحید عقلی سوم علی سبیل الترقی۔ دوسری دلیل کا حاصل یہ تھا کہ رات دن شمس و قمر چار چیزیں ذکر کی، ان چار چیزوں پر تصرف اللہ کا ہے تو پکاریں سننے والا بھی صرف اللہ ہے۔ اب تیسری دلیل آئی، تیسری دلیل کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو غلافوں سے پھل نکالنے والا اللہ اور اس کو جاننے والا اللہ، علم قیامت کا اللہ کے ساتھ خاص اور علم ارحام کا اللہ کے ساتھ خاص۔ پہلے تصرف کی دلیل تھی، اب علم کی کہ غیب جاننے والا اللہ یعنی ما فوق الاسباب جاننے والا اللہ، تو پکار کے لائق بھی صرف اللہ۔ پہلے تھا متصرف جب اللہ تو پکار کے لائق بھی اللہ، اب غیب دان اللہ تو کیا پکار کے لائق بھی اللہ۔ الیہ یرد علم الساعہ اسی ہی کی طرف، یہ الیہ کی تقدیم حصر کے لیے ہے، یردو کو سمجھنا ہے، اسی علم الساعہ سے مراد ہے وقوع قیامت کی خاص ٹائم اور گھڑی، قیامت کب آئے گی۔ علم الساعہ کی تشریح دوسرے مقام پہ خود قرآن پاک میں موجود ہے، جو مفصل آیت ہے علم قیامت کی۔ علم قیامت 17 آیاتیں اس مضمون کی، جن میں یہ ثابت کیا گیا کہ قیامت کب آئے گی، اس کی حتمی گھڑی اللہ کا خاص ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ 17 مقام پہ یہ مضمون آیا ہے، لیکن اس مضمون کی مفصل آیت جو ہے وہ ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی، نکالو ذرا آیت، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا 1091۔ نہیں بھائی یہ پاگل، 228۔ یہ ادھر کوئی قریب حفاظ کرام جو ہے نا ایک دو وہ حافظ بیٹھ جاؤ۔ خیر ہے، کوئی 200 کہتے ہیں، کوئی 300۔ یہ آیت ہے جی تفصیلی، پہلے دنوں میں نے آپ کو بتا دیا تفسیر قرآن کا ضابطہ، مضمون کی تفصیلی آیت، اس کو تلاش کرنا مفسر کے لیے ضروری ہے۔ ایک ہی مضمون کئی مقام پہ ہوگا لیکن اس کی جزیات ہوں گی، اور اگر اس کی تفصیلی آیت نکال لیں تو پورا مضمون حل ہو جائے گا۔
تو 17 مقامات پر یہ مسئلہ مذکور ہے کہ قیامت کب آئے گی یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن مفصل آیت اس مضمون کی وہ صرف یہی ہے، سورۃ الاعراف ہے اور آیت نمبر 183 ہے۔ اس میں 7 وجوہ سے ثابت کیا گیا ہے کہ علم قیامت اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ پہلی وجہ یسألونک عن الساعۃ، سوال کرتے ہیں تجھ سے قیامت کے بارے میں۔ کیا سوال کرتی ہیں؟ کس کے بارے میں سوال ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ ایان مرساہا، وہ خاص گھڑی جس میں قیامت کا وقوع ہوگا وہ کب ہے، اس کے بارے میں سوال ہے۔ اب یہاں تفصیل آپ کو ملے گی۔ آگے 7 وجوہات ذکر کی اسی آیت میں کہ 7 وجہ سے ذکر کیا کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ قل انما علمها عند ربی، انما کلمہ حصر ہے، علمها کیا ہے؟ علم کس چیز کا؟ اس کے آنے کا۔ ایان مرساہا سے جو بات سمجھ آ رہی ہے ضمیر کا مرجع وہ ہے، اور ایان مرساہا میں کیا سمجھ آ رہا ہے کہ وقوع قیامت کی خاص گھڑی، اس کا علم جو ہے وہ عند ربی، میرے رب کے پاس ہے۔ آگے پھر لا یجلیہا، یہ دوسری وجہ ہے۔ ثقلت تیسری وجہ ہے۔ لا تأتیکم بغتۃ چوتھی وجہ ہے۔ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ پانچویں وجہ ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون چھٹی وجہ ہے، اور ایک پہلی وجہ وہ اس کو ملا کے 7 وجوہ بن گئی کہ 7 وجوہ سے ثابت کیا کہ علم قیامت کا اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ خاص ہے۔ ایک فائدہ۔ دوسری بات سمجھے، شرک نام ہے خواص الہی مخلوق میں ماننا، خواص الوہیت مخلوق میں ماننا۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں، شرک میں تسویہ شرط نہیں ہے، برابری شرط نہیں، خواص۔ اب مثلا اللہ تعالی کے خواص علمیہ یہ کئی ہیں، پوری ذرا اگر علم محیط نہیں مانتا تو وہ مشرک نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو خواص علم ہے وہ ایک بھی مخلوق میں مانے تو مشرک ہے۔ ان خواص علم مثال کے طور پہ علم ما فی الصدور ہے، یہ مستقل خاصہ علم الہی ہے۔ سینوں کی باتوں کو جاننا، علیم بذات الصدور ہونا۔ اب علیم بذات الصدور یہ کوئی علم محیط نہیں ہے، یہ خاصہ ہے۔ علیم بذات الصدور ہونا، سینوں کے بھیدوں کو جاننا۔ اب اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا پیر، میرا فلانا وہ روشن ضمیر ہے اور وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، تو کیا بنے گا؟ مشرک۔ کیوں مشرک ہے؟ اس نے علم محیط مانا ہے؟ نہیں جی، یہ مستقل خاصہ علم الہی ہے۔ اسی طرح اعمال الخلق کا تفصیلی علم، مخلوق کے اعمال
بار بار آپ قرآن میں پڑھیں گے، ابھی بھی پڑھا ہے بما تعملون بصیر۔ تو تمام مخلوق کے اعمال کو جاننا مستقل خاص علمیہ ہے۔ اسی طرح جمیع ما کان و ما یکون مستقل خاصہ علمیہ ہے۔ 5 چیزوں کی جو تعبیر ہے، علوم خمسہ جس کو آپ بولتے ہیں، جو سورہ لقمان کے آخر میں ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، کہ یہ 5 امور جس کو قرآن اور حدیث میں مفاتیح الغیب کہا گیا ہے، یہ مستقل خاصہ الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا خاصہ۔ علم محیط یہ بھی اللہ کا خاصہ ہے، علم لا متناہی یہ بھی اللہ کا خاصہ ہے۔ تو خواص علمیہ متعدد ہیں، ان خواص میں سے ایک خاصہ ہے وقوع قیامت کی مخصوص گھڑی کا علم، یہ بھی اللہ کا خاصہ ہے۔ اور اگر یہ بھی کسی مخلوق میں مانتا ہے تو مشرک ہے، صرف یہ خاصہ، یہ بھی خواص علم الہی میں سے ایک مستقل خاصہ ہے۔ تو ایک فائدہ میں نے یہ ذکر کیا کہ عام طور پہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ برابری اور تسویہ والا دھوکہ وہ برابر جاری ہے، کہ جب تک مخلوق کو اللہ کے برابر نہیں مانے گا شرک نہیں بنے گا۔ حالانکہ شرک نام ہے پارٹنرشپ کا، تو پارٹنرشپ برابر ہوتی ہے ہمیشہ، حصہ داری برابر ہوتی ہے نہیں، برابر ہو تب بھی حصہ داری ہے، 10واں حصہ میں شریک ہو تب بھی حصہ داری ہے، 1 روپیہ میں شریک ہو تب بھی، ایک کا 1,00,000 ہے دوسرے کا 1 ہے تو حصہ داری تو ثابت ہو گئی، پارٹنرشپ تو ثابت ہو گئی، برابری کہاں شرط ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے خواص میں مخلوق کو شریک کرنا، اس کا نام شرک ہے۔ اسی طرح جیسے خواص علمیہ ہیں، خواص تصرفیہ ہیں، تصرف کے بھی خواص ہیں، اور سب خواص کو اگر جمع کریں تو ایک ہی لفظ بنتا ہے علم ما فوق الاسباب، علم ما فوق الاسباب۔ اور تمام تصرفات خواص تصرفیہ کو جمع کریں تو ایک ہی لفظ بنتا ہے تصرف ما فوق الاسباب۔ تصرف ما فوق الاسباب، ایک ذرے کا بھی مخلوق کے میں ماننے والا مشرک ہے۔ علم ما فوق الاسباب، ایک ذرے کے کروڑ میں حصہ کر کے بھی کوئی اس سے بھی زیادہ حصے ہوتے ہیں، وہ بھی مخلوق میں ماننے والا مشرک ہے۔ نہ تسبیہ شرط ہے نہ احاطہ شرط ہے۔ جی آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی؟ تیسری بات یہ ہے کہ یہاں اس آیت میں ذرا غور کرو، یہاں لفظ آ رہا ہے الیہ یرد علم الساعہ، اسی ہی کی طرف پھیرا جاتا ہے علم قیامت کا، اور یردو مضارع پھیرا جاتا رہے گا علم قیامت کا کیا معنی ہے؟ اس یردو کی تفسیر حدیث جبریل میں ہے، اور حدیث جبریل بھی متواتر ہے۔ حدیث جبریل جو آخر عمر میں جبریل نبی کریم علیہ السلام کے پاس دیہاتی کی شکل میں آیا تھا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہچان سکا کہ یہ کون ہے۔
اور وہ آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور بیٹھ کر اس نے رانوں پہ ہاتھ رکھا اور اس نے چند سوال کیے. اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے جواب دیا. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے جواب دیا. احسان کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے جواب دیا. آخر پہ کہنے لگا مطلب مجھے بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. بہت اچھا معنی کی، کیونکہ آگے علت جو بیان کی سبحان اللہ، فرمایا فی خمس لا یعلم، بھی اس لیے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. ماشاءاللہ، اس کو کہتے ہیں علم جو اوپر سے نہیں آتا اور سائڈوں سے آتا ہے. یہ علم ہے، علم بریلویت. اعلی حضرت ایسے نہیں کہا جاتا. اعلی حضرت کہتے ہیں بڑے حضرت کو. اعلی خطرناک ایک یہ ہے اعلی حضرت، اور ایک دونوں کا باپ ہے ابو الاعلی. وہ سب سے بڑا ہے. تو مل مسئول عنہا بعالم من السائل فی خمس لا یعلمہن الا اللہ بقرأ ان اللہ عندہ علم الساعہ. آپ نے یہ آیت پڑھی کہ یہ 5 امور جو ہیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. تو پھر کیا ہے مل مسئول عنہا بعالم من السائل کا وہی معنی ہے جو بریلویوں نے کیا. اچھا، جہاں ایک دھوکہ دیتے ہیں، ایک آپ کے مولوی کو بھی پھنسا لیا. بڑا مولوی تھا، اس نے کہا کستلانی نے لکھا ہے کہ تساوی فی العلم مراد ہے. تساوی فی العلم، کستلانی شرح بخاری کی جو فتح الباری اور عینی سے لی گئی ہے، ماخوذ ہے. فتح الباری اور عینی سے لی گئی ہے. قسطلانی اس میں لکھا ہے تساوی فی العلم میں. حوالہ بھی مل گیا کہ دونوں علم میں برابر ہے. لیکن یاد رکھو یہ دھوکہ ہے. قسطلانی جو بات کر رہا ہے وہ اور ہے. قسطلانی یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں اس میں برابر ہیں کہ علم قیامت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. اس میں ہے، اس کی وجہ ہے کہ احادیث میں موجود ہے کہ نبی پاک نے بھی جبریل کو نہیں پہچانا تھا. تو پھر آپ کیسے، اس کے اندر موجود ہے کہ آپ نے جبریل کو اس دفعہ نہیں پہچانا تھا. آپ نے خود فرمایا پہلے جب بھی جبریل آیا میں نے پہچان لیا. بھی بالکل سخت سفید ہیں، بال بھی سخت سیاہ ہیں، اور بات کر رہا ہے، پوچھتا ہے، اور آپ جب جواب دیتے ہیں تو آگے تصدیق بھی کرتا ہے. تو ہمیں تعجب عجب نہ لو، تعجب ہوا کہ مدینے کا ہوتا تو ہم پہچانتے ہوتے، اور باہر سے آیا ہوتا تو اس پر کوئی آثار سفر ہوتے. یہ کون ہے؟ ایک بھی ہم میں سے نہیں پہچانتے تھے، کوئی بھی نہیں. یہ تو پاکستانی پیر ہیں کہ مرید کے نسبی انتقالات پہ بھی نظر ہوتی ہے. لا تستقر نطفۃ فی فرج انثی الا ينظر. یہ لکھنے والا شیخ الہند کا شاگرد ہے، محمود پپلانوی، جو مولانا حسین علی کے مقابل تھا، اور وہ شیخ الہند کا شاگرد تھا، دیوبندی تھا، دیوبندی، اور مولانا حسین علی کے مقابل تھا، ہمارے علاقے کا تھا، پپلا کا، میاں والی. اور یہ اس نے لکھا نجم الرحمان علم غیب پر،
اور اس میں کہتا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی شان ہو لا تستقر نطفۃ فی فرج انثی الا ينظرها، کہ کسی عورت کی شرمگاہ میں کوئی نطفہ نہیں استقرار پکڑتا مگر ولی اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نظر تو اچھی جگہ پہ ہے، ولی کی اولیاء وہ ہوتے ہیں جو عورتوں کی فروج میں نظر رکھتی، اور پھر دماغ اتنا خراب ہے کہ استقرار نطفہ کا محل رحم ہے، فرج نہیں ہے، لیکن بزرگ کے ذہن میں فرج چھائی ہوئی ہے، فی فرج انثی، اسی پہ بیٹھا ہے۔ ہاں بھئی یہ شیخ الہند کا شاگرد ہے، معمولی آدمی نہیں، اور بڑا منطقی مولوی ہے، اکثر منطقی گمراہ ہوتی ہیں۔ آؤ جی، تو کیا کہہ رہا تھا؟ پہچانے ہی نہیں تو کیسے کہہ سکتے ہیں تصابی کا؟ تو کستلانی کی یہ یاد رکھو، سب سے بڑی مصیبت یہی ہے جو احتمال کسی طریقے پیدا ہو سکتا ہے حالانکہ بنتا نہیں ہے، فن کے لحاظ سے کیلا 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 شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ کیلے کیلے کوئی معتبر نہیں ہوتے، بات بنتی نہیں۔ اب سوال آپ جوامع الکلم میں، اور جوامع الکلم وہی کلام مختصر معانی زیادہ، تو لمبی کلام کیوں کی مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، تو اس کی توضیح اس آیت میں جانتا، تو آپ سے علم کی نفی ہو جاتی لیکن اس نفی میں عموم نہ ہوتا، اور اس میں اعتماد رہتا کہ بعد میں شاید کوئی جان لے، جیسے سائنسدان دعویٰ کرتے ہیں یا دیگر لوگ، وہ تو آج دعویٰ کر رہے ہیں، تو نفی آپ کے ساتھ ہوتی، اوروں سے نفی نہیں ہوتی، نہ ہوتی۔ تو آپ نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ قیامت تک جو قیامت کے بارے میں سوال کرے گا نہ سائل کو پتہ ہوگا نہ مسئول کو پتہ ہوگا، نہ سائل کو پتہ ہوگا نہ مسئول، اس لیے مل مسئول عنہا بعالم من السائل فرمایا۔ اب وہی چیز ہے جہاں الیہ یرد علم الساعہ، جب بھی قیامت کے بارے میں سوال کیا جائے گا الیہ ہر مجیب جواب دے گا اللہ عالم، قیامت کب آئے گی اس سوال کا جواب ہوگا اللہ عالم۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئے گی؟ یہ معنی ہے رد کیا جائے گا علم قیامت کا اللہ ہی کی طرف۔ جب بھی قیامت تک کوئی پوچھنے والا ہوگا، سائل مسئول جس سے پوچھا گیا ہے، تو جواب کیا آئے گا؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ اعلم، اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہے رد اللہ کا معنی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حدیث سمجھنے کے لیے بھی قرآن کی ضرورت ہے۔ یہ جو مقولہ مشہور ہو گیا ہے کہ قرآن بغیر حدیث کے سمجھ نہیں آتا، یہ بالکل جاہلوں والا مقولہ مجمل ہے، اس کی توضیح کی ضرورت ہے۔ قرآن کی آیات بینات کسی تفسیر کی محتاج ہی نہیں ہے، ہوتی نہیں ہے، اور احکام کی آیات میں ضرورت ہے بیان رسول کی، اور وہ تفسیر بنتی ہیں تو، لیکن بہت ساری احادیث حل نہیں ہوتی بغیر قرآن کے۔ قرآن خود حدیث کو بھی بیان کرتا ہے، حدیث قرآن کو بھی بیان کرتی ہے۔ کچھ سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہاں، صرف ایک لین پہ نہ رہو، دونوں لینوں پہ آؤ۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی ہی کی طرف پھیرا جاتا ہے
علم قیامت کا۔ اب دیکھو کیا لکھا ہے اوپر، الیہ یرد علم الساعہ یعنی لا یعلم۔ یہ جو میں نے بات کیا نا یہ محققین نے کی ہے، لیکن جہاں تک نظریں بہت کم لوگوں کی پہنچی ہے، بات یہی ہے۔ تو اب یہ حاصل معنی تو بیان کر رہے ہیں، لیکن بعد نے اصل نشانے پہ تیر لگائے، اصل یردو کا اصلی معنی بیان کیے۔ لا یعلم قیامت ساعہ، نہیں جانتا قیامت کے قائم ہونے کی گھڑی کو، احد الا اللہ، یعنی یرد الخلق کلہم علم قیام الساعۃ الی ربہم۔ بابا بات کر گئی ہے، پوری مخلوق لوٹاتی ہے علم قیامت کا کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف۔ آگے اور عبارت بھی ہوگی، معنی الآیت لا یعلم قیامہا الا ہو۔ زبردست، فَإِذَا سُئِلَ عَنْهَا فَعِلْمُهَا مَرْدُودٌ إِلَيْهِ۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ جب بھی سئلہ سوال ہوگا قیامت کے بارے میں تو اس کا علم لوٹایا جائے گا طرف اس کے۔ اِنَّهُ لَا سَبِيلَ لِلْخَلْقِ، یہ زاد المسیر کی عبارت تھی۔ فرماتی ہیں لا سبیل للخلق الی معرفت ذالک اليوم ولا یعلمہ الا اللہ، فقال الیہ یرد علم الساعہ وہذہ الکلمۃ تفید الحصر۔ یہ کلمہ حصر کا مفید ہے، اے لا یعلم وقت الساعۃ بعینہ الا اللہ، معین وقت قیامت کا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کما ان ھذا العلم لیس الا عند اللہ فکذلک العلم بحدوث الحوادث المستقبلہ فی اوقاتها المعینہ لیس الا عند اللہ۔ جیسے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ما کان ما یکون بھی کوئی نہیں جانتا، حوادث مستقبلہ وہ اپنے معین اوقات پہ ہوں گے یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ ثم ذکر من امثلۃ ھذا الباب، اس کے بعد چند مثالیں ذکر کی ہیں آگے۔ اذا سئل بزاویہ، اذا سئل عنہا اذ لا الیہ یرد علم الساعہ، کیا کہہ رہے؟ اذا سئل عنہا، اذا سئل عنہا، وہی بات ہے المسئول عنہا بے اعلم من السائل۔ اذا سئل عنہا، جب قیامت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ علم قیامہا یرد الیہ یجب علی المسئول ان یقول اللہ یعلم ذالک مدارک ہے۔ جب بھی کوئی سوال کرے قیامت کب آئے گی تو مسئول عنہا پہ واجب ہے کیا کہے؟ اللہ یعلم ذالک۔ اس کو کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے۔ کچھ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، تو یہ اصل معنی ہے مل مسئول عنہا بعالم من السائل۔ اگلی عبارت بھی اسی طرح ہے ابن کثیر کی۔ ابن کثیر ماشاءاللہ انہوں نے ساتھ یہ بھی لایا ہے لا یعلم ذالک احد سوا کما قال وهو سید البشر لجبریل وهو من سادات الملائکہ حین سألہ عن الساعة فقال ما المسئول عنہا بعالم من السائل۔ ہاں بھئی سمجھ گئے دوستو بزرگوں؟ الیہ یرد علم الساعہ، بریلویہ اور شیعہ سے علم غیب پہ کے موضوع پہ گفتگو ہو تو اسی ایک چیز ان کے لیے موت ہے، ایک چیز۔ کیونکہ موجبہ کلیہ کی نقیض کیا ہوتی ہے بھائی؟ سالبہ جزیہ۔ ان کا عقیدہ ہے جمیع ما کان و ما یکون،
اور ایک چیز کی نفی بھی ثابت ہو گئی تو موجبہ ٹوٹ گیا، موجبہ ٹوٹ گیا تو پورا عقیدہ جہنم میں چلا گیا۔ ایک چیز کی نفی، ایک چیز، اور وہ بھی جہاں آپ صحابہ تابعین کے بے شمار حوالے ہیں، آگے بھی اپنے مقام پہ آنے والے ہیں، جس میں یہ لفظ آ رہا ہے لم یتلے علیہا ملکن مقربن ولا نبین مرسلا، اللہ نے اطلاع نہیں دی۔ تو ذاتی کی نفی ہو رہی ہے عطائی کی، ذاتی عطائی تو میں دیکھوں گا علم غیب میں۔ تو بہرحال اتنا ہے لم یتلے علیہا ملکن مقربن ولا نبین مرسلا، اللہ نے اطلاع نہیں دی، اطلاع بتایا ہی نہیں۔ الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، اکمام جمع کمن کی ہے، کمن کہتے ہیں وہ غلاف اور تھیلی جس سے خوشے نکلتے ہیں، خوشے کھجور وغیرہ کے غلاف، اور وہ پردہ جس سے آپ نے کھجور کبھی دیکھی ہو تو کھجور کی جو پہلی تھیلی غلاف ہے وہ بھی رحم کی طرح ہوتا ہے بند، پھر اس کو پھاڑ کے خوشے نکلتے ہیں۔ فرمایا وہ جو پھل نکلتے ہیں اپنے خوشوں سے وہ بھی تمہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس پہ پردے آ جاتے ہیں، اور جب پردے آ جائیں اسباب علم کے ختم ہو جاتے ہیں، پردے آ جائیں اسباب ختم ہو گئے، یہ بھی فوق الاسباب ہے اکمام میں۔ وما تحمل من انثا، اور وہ جو اچھا نہیں اٹھاتی کوئی مؤنث، کوئی مؤنث، جتنی دنیا میں مؤنثیں ہیں کوئی بھی پیٹ میں نہیں اٹھاتی، بلا تضعو، اور نہیں جنتی، الا بعلم ہی، مگر اس کے علم کے ساتھ، جہاں پر بھی اثر ہے۔ رضی اور دیگر نابیوں نے لکھا ہے کہ اگر کلام کے ایک جز میں حسر ہو تو پورے کلام میں حسر ہوتا ہے، تو یہاں تو ویسے بھی حسر ہے، ورنہ الیہ یرد والا حسر بھی کافی تھا، یہاں پر بھی حسر والا معنی ہوگا۔ حاصل یہ نکلا علم الساعہ اللہ کا خاصہ ہے، اور پھلوں جو اکمام اور خوشوں اور تھیلیوں سے پھل نکل رہے ہیں خوشے، ان کو جاننا بھی اللہ کا خاصہ ہے، اور جو ماں کے رحم میں ہے اس کو جاننا بھی کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا۔ اس کا خاصہ بھی کس ہے؟ یہ بھی جاننا کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا۔ جب یہ حاصل کیا نکلا غیب دان اللہ تو پکاریں سننے والا بھی اللہ، یہ دلیل توحید عقلی سو میں، یہی بنیاد آئے گی انشاءاللہ۔ مسئلہ الہ حصہ ثانی آج شروع ہو جائے گا، اس میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا الوہیت کی بنیاد قرآن میں کیا ہے، معیار کیا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھ لینا۔ بس یہ ایک بات۔ دوسرا ضمناً اعتراض کا جواب بھی ہے، وہ پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی، یعنی وقت کا پتہ نہیں نا، تو ان کا یہ سوال بطور اعتراض کے تھا کہ ایسی چیز کی دعوت دیتا ہے جس کا پتہ ہی نہیں کب آئے گی، تو اس کا جواب ضمناً دے دیا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا تمہیں بھی پتہ نہیں لیکن مانتے ہو۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے تمہیں پتہ ہے تو نہ مانو، مانتے ہو۔ اکمام میں کیا چھپا ہے تمہیں پتہ ہے نہیں، مانتے ہو۔ تو قیامت بھی کب آئے گی پتہ نہیں، مانو۔ نظائر پیش کیے کہ جیسے اکمام میں چھپی چیزوں کو نہیں جانتے، رحم میں چھپی چیزوں کو نہیں جانتے لیکن وجود مانتے ہو، یہ کون سا بہانہ ہے؟ قیامت کب آئے گی، آنے کا وقت معلوم نہیں تو وجود کی نفی کر دو۔ اکمام وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ، باقی سائنس کا بتانا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے
سائنس کا بتانا ایک تحت الاسباب ہے، دوسرا علم نہیں تخمین اور ظن ہے، دو چیزیں۔ تیسرا ناقص ہے، ما فی الارحام یا تحملو من انسا، نطفہ پہلے دن ٹھہرا تھا، 9 مہینے تک اس میں کون کون سے کیسے کیسے کم کیف کے تغیرات رونما ہوئے، یہ سائنس کے باپ کو بھی پتہ نہیں، آلات کے ذریعے۔ اور دوسرا سائنس کا ظن ہے، علم نہیں۔ تیسرا آلات اور اسباب پہ مبنی ہے۔ ہمارا ایک بزرگ تھا جہاں دورہ بھی پڑتا تھا، اس نے اپنا ایکس-رے کرایا، سفید داڑھی تھی، اس نے خود بتایا، تو وہ جو ڈاکٹر تھی اس نے ایکس-رے دیکھا اور بابے کو بھی دیکھا، تو وہ پریشان بیٹھی تھی۔ بابے نے پوچھا کیوں؟ تو میرا خیال ہے 6 مہینے یا 4 مہینے کا حمل آیا تھا ایکس-رے میں۔ حاملہ، بھئی جی آپ کا ایکس-رے؟ اس نے کہا میرا ہے، تو ادھر تو حمل آ رہا ہے۔ ہمارا ایک طالب علم کراچی سے آیا تو ڈاکٹروں نے چیک کیا مشینیں لگا کے، انہوں نے کہا اسے بلڈ کینسر ہو گئی ہے، حتمی فیصلہ آ گیا۔ اس کا ایک بھائی تھا، تو ہم نے اسے کال کی، وہ بیچارہ ہوائی جہاز پہ آیا، بڑے دونوں رو رہے تھے، بھائی بلڈ کینسر ہو گئی۔ کراچی گیا تو اسے بخار تھا، پیناڈول سے ٹھیک ہو گیا، مہینے کے بعد پھر آ گیا، آج کل مدرس ہے۔ یہ ہوتے سائنسدانوں اور آلات کا تخمین، اس کا نام علم نہیں ہے، توجہ ہے؟ علم اللہ کا خاصہ ہے۔ دوسرا فوق الاسباب، یہ کیا ہے؟ تحت الاسباب ہے، آلات۔ تیسرا یہ ناقص ہے، اور علم ما فی الارحام وہ کامل ہے۔ اور وہ جو علامات ہیں نا، تمہارے آلات اب آئے ہیں، جو سمجھدار بابے ہوتے تھے، ہمارے پاس بابا ایک بڑا سمجھدار تھا، ہم نے بھینسیں اور گائیں رکھی ہوئی تھی، تو وہ پانی جب پیتی تھی تو بابا بتا دیتا تھا پانی کی رفتار سے کہ یہ حاملہ ہے یا نہیں ہے۔ وہ کیا تھے؟ علامات، آثار، نشانیاں۔ تو علامات، امارات، نشانیاں، اسباب، آلات، سائنسی ایجادات، ان سے آنے والا علم ہے تحت الاسباب۔ اور اللہ کا خاصہ کیا ہے؟ فوق الاسباب۔ فوق بھائی اس اصطلاح کے بغیر نہ دین بچے گا، نہ عبد معبود کا فرق آئے گا۔ ہر اعتراض کا جواب یہی ہے، بنیاد یہی ہے، یہ سب تحت الاسباب ہے، اور وہ کیا ہے؟ فوق الاسباب۔ چلو جی، وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي۔ تخویف اخروی ہے، جس دن بلائے گا، ینادیہم، جس دن آواز دے گا، آمن فی کل من عبد غیر اللہ، ہر مشرک کی بات ہو رہی ہے جس نے بھی غیر اللہ کو پکارا، این شرکائی، کہاں گئے میرے شریک؟ سوال ہے کہ اللہ کے شریک تو ہیں ہی کوئی نہ، تو پھر شرکائی کیوں فرمایا؟ کہاں گئے میرے شریک؟ اپنی طرف نسبت کیوں کی؟
جواب یہ ہے یہ تحکم کیا ہے؟ تحکم فی تحکم بتقریع، مدارک کا حوالہ ہے کہ یہ جو شرکائی کہا گیا یہ بطور تحکم، تحکم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی بالکل جاہل ہے اور نااہل ہے، آپ اس کو کہتے ہیں امام المحدثین، یا ایک سکول ماسٹر ہے اور بالکل دین پڑھا ہوا نہیں ہے، آپ اس کو کہتے ہیں حجت اللہ فی الارض۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تحکم۔ تم تو خوش ہوتے ہو میری تعریف ہو رہی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ استعارہ تحکمیہ۔ جاہل کو عالم کہنا تذلیل کے لیے ہوتا ہے، اس کو ذلت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، یہ کوئی سچ مچ نہیں ہوتا۔ اس لیے خیال کیا کرو، تم بھی آج کل خطیب بھی کوئی کیا بنا ہوا ہے، کوئی کیا بنا ہوا ہے، شاہ ولی اللہ سے کم ایک بھی نہیں۔ جب القاب آتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، حالانکہ یہ کیا ہے؟ استعارہ تحکمیہ۔ کھوتا ریڑی والے کو آپ کہیں شیخ الحدیث، علامہ صاحب، یہ سیریس ہوگا یا تحکم ہوگا؟ تو یہاں پر شرکائی شکلیں دیکھو میرے شریکوں کی، لاؤ ذرا، کدھر ہے میرے شریک؟ لاؤ نا سامنے، میرا شریک بن سکتا ہے کوئی؟ تو یہ تحکم ہے۔ این شرکائی قالو آذناکا، کہیں گے، قالو کہیں گے، آذناکا نقول لکا آذناکا اعلمناکا، ہم نے علل اعلان اعتراف کر لیا، آگاہ کر دیا، ما منا من شہید، نہیں ہے ہم میں سے من شہید، یا شہید کا معنی مدعی ہے، اس دعوے شرکیہ کا ہم میں سے کوئی بھی اب مدعی نہیں ہے، کوئی بھی مدعی نہیں ہے۔ سورہ حامی مومن میں پڑھ چکے ہو، وہ خود کہیں گے جن کو پکارتے تھے ہوتے شے ہی کوئی نہیں، وہ کوئی چیز نہیں۔ اس لیے ہم ان دعوے شریک کے، شرکت والے دعویٰ کے ہم مدعی نہیں ہیں۔ منا من شہید وضل عنہم، نفی شفاعت کاریہ، اور گم ہو جائیں گے ان سے، ما کانو، پھر آ گیا نا یدعونا، فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ما کانو یدعون من قبل، وہ جو پکارا کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے یعنی دنیا میں، وظنوا، اور یقین کر لیں گے، یہ ظن بمعنی یقین ہے، بوقت ان حالات کے، ما لہم من محیص، نہیں ہے واسطے ان کے محیص، محیص ہاسا یحیسو حیسن، اس کے دو معنی ہیں، ہاسا یحیسو حیسن، یہ محیص مصدر میمی بھی بن سکتا ہے اور ضرب بھی بن سکتا ہے، معنی الگ الگ ہوگا۔ مصدر میمی بنائے تو معنی ہوگا یقین کر لیں گے، نہیں واسطے ان کے کوئی صورت بچ نکلنے کی، کوئی صورت بچ نکلنے کی، مصدر میمی کا معنی کر رہا ہوں، کوئی صورت بچ نکلنے کی نہیں ہے۔ اور محیص اگر ظرف کے معنی میں لے لو تو معنی ہوگا کوئی جائے پناہ نہیں ہے، بچ نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ من محیص لا یسام الانسان، یہ چوتھا شکوہ آ رہا ہے، چوتھا شکوہ ہے، اور خیال کرنا ہے اس آیت کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی بعض مفسرین نے کیا، قرطبی وغیرہ نے، اور حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے اسی کو لیا ہے، اور دوسرا معنی جمہور مفسرین نے لیا ہے۔ فرماتے ہیں لا یسأم الانسان، پہلا معنی کر رہا ہوں جمہور کا، لا یسام الانسان، نہیں تھکتا، الانسان جنس انسان مراد ہے، نہیں تھکتا انسان خیر مانگنے سے،
خیر مانگنے سے مراد دنیاوی ترقی، دنیاوی ترقی، عزت، مال اور دنیاوی ساز و سامان، یہ مانگنے سے تھکتا نہیں ہے، یعنی مانگتے ہی مانگتا رہتا ہے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اگر چھوئے اس انسان کو الشر، تنگ دستی، اس خیر دنیاوی کے مقابل کی چیز الشر، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، پس بہت آس توڑنے والا، قنوط نا امید ہونے والا ہوتا ہے۔ فَيَئُوسٌ کا یاس، آس توڑنے والا، قنوط نا امید ہونے والا، ویسے تقریباً ایک ہی معنی ہے یئوس اور قنوط کا، لیکن علامہ اندلسی رحمت اللہ علیہ نے البحر المحیط میں اس میں فرق کیا ہے، فرماتے ہیں یئوس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے اور قنوط کا تعلق آثار وجہ کے ساتھ ہے، کہ جب آدمی مایوس کہاں دل میں یاس آتی ہے، اور جب دل میں مایوس ہوتا ہے تو اس کے آثار چہرے پہ نمایاں ہوتی ہیں، تو جو دل کی یاس ہے اس کی تعبیر کے لیے یئوس ہے، اور جو اس یاس کے آثار چہرے پہ نمایاں ہوتے ہیں اس کا نام قنوط ہے۔ رحمت اپنی طرف سے، خاص رحمت اپنی طرف سے، بعد ذرہ، بعد تکلیف کے جو پہنچی تھی اسے، البتہ ضرور بے ضرور کہے گا ھذا لی، یہ لام استحقاق، یہ تو میرا حق بنتا تھا، یہ میرا حق بنتا تھا، یہ میرے ہنر کا نتیجہ ہے، میری پراپرٹی کا نتیجہ ہے، میرے کمال اور عقل مندی کا نتیجہ ہے، یہ تو میرا حق ہے، استحقاق ہے۔ وما اظن، اور جب دنیا میں زیادہ رچ پچ جاتا ہے تو اب تین کفر آ گئے، ایک یہ ہے کہ یہ میرا استحقاق ہے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے عطیہ نہیں ہے۔ وما اظن، اور نہیں گمان کرتا قیامت کو قائم ہونے والا، قیامت قائم شائم کوئی نہیں ہونی، مولویوں کی باتیں ہیں۔ والا ارجعت، اگر بالفرض قیامت قائم ہو بھی گئی، لوٹایا بھی گیا میں طرف اپنے رب کے، ان لی عندہ للحسنی، تین چیزیں ہیں، اگر میں قیامت کی طرف لوٹایا گیا بھی تو بے شک میرے لیے عندہ، اللہ کے ہاں، للحسنی، وہاں پر بھی البتہ اچھائی ہوگی، وہاں پر بھی اچھائی ہوگی۔ یہ فالانو اچھا ہو گیا اوپر۔ اب ایک تقریر یہ تھی کہ الانسان سے مراد جن سے انسان ہے، اور یہ انسانی طبع کا بیان ہے، طبیعت کا بیان ہے کہ اس کی طبیعت میں لالچ ہے، دنیا کا حرص ہے، اور وہ ہمیشہ دنیا ہی مانگتا رہتا ہے، اور جب تھوڑی سی تکلیف آئے تو مایوس ہو جاتا ہے، اور تھوڑی نعمتیں مل جائیں تو پھر اکڑنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ آخرت کا بھی منکر ہو جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے۔ تو عام جبلت یہی ہے، ہاں الا الذین آمنوا، تو یہ عمومی بات کی گئی ہے۔ حضرت فرماتی ہیں نہیں، معنی تو صحیح ہے لیکن حضرت فرماتے ہیں کوئی نظم لگی نہیں ہے، معنی فٹ نہیں آیا، چس نہیں ہے۔ معنی پہ ہم اعتراض نہیں کر رہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں گل لگی نہیں، چس نہیں۔ کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں دیکھو، معنی یہ ہے الانسان کا الف لام آدھے خارجی کا ہے، اور الانسان سے مراد المشرک ہے، غیر اللہ کو پکارنے والا مشرک ہے، اور معنی یہ ہے نہیں تھکتا مشرک انسان اپنے معبودوں سے خیر مانگنے میں،
من دعاء الخیر من الاسنام، درباروں پہ جاتا ہے اور لگا رہتا ہے، کبھی بری کبھی بھلا، کبھی ملتان کبھی پشور کبھی بنیر، کیا جاتا ہے بابا جی مجھے گاڑی مل جائے، روٹی مل جائے، بوٹی مل جائے اور روٹی مل جائے، یہ لگا رہتا ہے اور پھرتا رہتا ہے، تھکتا ہے ہی نہیں۔ اور مسہ الشر، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، تھوڑا سا جھپیڑا آ جائے اور اس پر مصیبت آ جائے تو اپنے معبودوں سے مایوس ہو جاتا ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، معبودوں سے آس توڑ بیٹھتا ہے۔ والا ان، سبحان اللہ، صحیح حل کی آیت کو، پوری آیات کا مضمون ذہن میں رکھو، تم چس آ گئی ہے، مزہ آئے ہیں۔ اپنے معبودوں سے آس توڑ بیٹھتا ہے، تھوڑی بیماری لگ گئی، مصیبت آ گئی، گورڑے گیا، سیال گیا، پشاور گیا، بنیر گیا، کچھ نہیں بنا، اب پوچھو کیا کہتے ہیں؟ اللہ والی گلی ہے، اب اور کوئی راستہ نہیں ہے، اب اللہ ہی شفا دے۔ سارے دربار بھی پھر آیا ہے اور سارے دربار پھرنے کے بعد اب ادھر امید نہیں رہی، اب کیا کہتا ہے؟ کس پر امید ہے؟ اور ادھر سے مایوس ہو گیا نا، ہوتا بھی یہ ہے۔ مشرک کی آپ روٹین دیکھیں، پہلے درباروں پہ بھاگے گا، مصیبت آئے گی، اور جب سارا مال کٹال ختم ہوگا نا آگے مجاوروں پر، پھر اس سے پوچھو ہاں بھائی کیا سنا، کہتے ہیں یار اب اللہ والی گلی ہے، اللہ ہی بیڑا پار کرے۔ دربار بھی سارے بھگتا لیے، ڈاکٹر بھی سارے بھگتا لیے، اب کیا ہے جی؟ اے اللہ والی گلی، بھیڑا دودھ دیتا بچے مینگڑا پا کے ہے۔ مشرک اب اللہ کے دربار میں آیا ہے، گند کر کے، شرک کر کے آ گیا۔ اب اللہ نے اچانک شفا دے دی، مصیبت کھول دی، اب اس کو پچھلی جا جائے گا۔ ہاں 11ویں دی تھی نا، فلاں دربار کی نظر مانی تھی، بابے نے میرا دکھ دور کر دیا، ہو بے ایمانہ اب بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، اب اسے پرانی نظر نیاز یاد آ رہی ہے، فلاں دربار پہ گیا تھا نا اور بابے کے نام کی نظر دی تھی، وہ اسی سے میری مشکل حل ہو گئی۔ کچھ سمجھے ہو میری بات؟ اسی طرح قرآن نے ایک مضمون بیان کیا ہے پورا کہ مشرکین سمندر میں ہوتے ہیں، کشتیاں بھور میں پھنستی ہیں، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ھذا المکان الذی لا ینفع فیہ الا اللہ، ادھر تو کوئی بھی کام نہیں آتا اللہ کے سوا، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور اذا نجاہم الی البر، ہاں اس سے نکل آتے ہیں جب خشکی پتن کنارے پہ پہنچتے ہیں، پھر انہیں یہ بھول جاتا ہے کہ کس کو پکارا تھا اور کس نے ہماری مشکل حل کی۔ اب کہتے ہیں علی نے بیڑا پار کیا، عباس نے بیڑا پار کیا، فلانے پیر نے بیڑا پار کیا۔ اس حالت کا بیان ہے اس آیت میں۔ بتاؤ مولانا نے کیسے معنی کیا ہے؟ جس کو سمجھ تو آئے تو زبردست، نہیں تو کم از کم چپ۔ یہ حاشیے پہ لکھا ہے آپ کے پاس، او تائید، اذا مسکم الضر فی البحر ضل ما تدعون الا ایاہ، جب سمندر میں مشرک کو جھپیڑا چلتا ہے، پھنس جاتا ہے، تو اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ فلما نجاکم الی البر اعرضتم وکان الانسان کفورا، تم کہتے ہو کافر نہ کہو، اللہ کفور کہہ رہا ہے۔ کفور میں مبالغہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں کفورا ہے یہ کتورا۔ آگے کیا ہے؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ہو گیا جی،
او آیت حل ہو گئی معنی کر لو لا یسام الانسان نہیں یہ شکوہ مشرک پر فرمایا نہیں تھکتا انسان مراد کون سا انسان ہے مشرک انسان کس سے من دعا الخیر ہے الخیر سے مراد دنیاوی حاجاتیں مال زر زن زمین دنیا تین چیزوں کا مجموعہ ہے زن زر زمین زن کہتے ہیں رن کو زنانیاں ہیں یا زر مال ہے یا زمین ہے اسی پہ الخیر وَإِمَّسَّهُ الشَّرُّ اگر پہنچ جائے اس کو شر مصیبت پہنچ جائے پس آس توڑنے والا ہوتا ہے نا امید ہو کر نا امید بھی ہے آس بھی توڑ لی کس سے معبودان باطلہ سے پہلے مانگ کس سے رہا تھا معبودان باطلہ سے مصیبت پہنچی چھوڑ بیٹھا کس کو معبودان والا اب اس قنوط اور یئوس کے بعد اگر اس کے ساتھ کوئی رحمت والا معاملہ ہو گیا کوئی صحت مل گئی بیٹا مل گیا نعمت مل گئی منا خاص کر کے ذکر کیا دینے والے کون ہوتے ہیں ہماری طرف سے یہ رحمت ملی بعد اس تکلیف کے جو اسے پہنچی تھی تو ضرور بے ضرور کہے گا ھذا لی یہ میرا استحقاق ہے کیا مطلب میں نے بابے کے نام کا بکرا دیا تھا میں نے چھترا دیا تھا بابے نے میرا کام کیا نہ میرا حق ہے میں نے بھی تو آخر پوری نظر نیاز دی ہے خصی بکرا بابے کو دیا ہے آنر بھی نہیں وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً یہ دوسرا کفر ہے اور نہیں گمان کرتا میں قیامت کو قائم ہونے والی اگر قائم ہو بھی گئی تو کوئی مسئلہ شسلہ نہیں ہے کیونکہ جن حضرات نے یہاں میری مدد کی وہی وہاں بھی بچا لیں گے وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف اِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى کے نیچے لکھا ہے یعنی میرے حضرت صاحب مقصود تک پہنچا دیں گے میرے حضرت صاحب مقصود تک پنجابی میں مشہور ہے پیر تھڈا مار کے جنت تو پار کر دے سی پیر کک لگائے گا جنت سے بھی پار ہو جائیں گے کہا بالکل جنت سے پار ہو جاؤ گے جہنم میں پیر کک لگائے گا چٹکی لگائے گا قیامت کے دن عدالت کی کرسی پہ علی ہوں گے انہوں نے سارا قیامت کو بھی اپنی ماں کا گھر بنایا ہوا ہے قیامت کے دن بھی وہاں حلوہ تقسیم ہو رہا ہوگا جتنے مشرک ہیں جو قیامت کے منکر ہیں مشرک قیامت کا قائل ہو ہی نہیں سکتا ہزار دفعہ کہ میں قیامت مانتا ہوں اللہ نے جس قیامت کا تعارف کرایا نا وہ قیامت ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ اس قیامت کو ماننا ہے اور مشرک قیامت کا منکر ہے ہزار دفعہ کہ قیامت ہوگی قیامت جو اللہ نے قیامت بتائی ہے اس کا منکر ہے اس نے کیا بتایا کہ قیامت کے دن علی کی شاہی ہوگی اور شیعوں نے لکھا ہے علی انصاف کیسے کرے گا کہتے علی کو کرسی ملے گی علی یہ دیکھے گا جتنے شیعے ہیں ان کے جتنے گناہ ہوں گے وہ سنیوں کے کھاتے میں ڈال دے گا ماشاءاللہ یہ عدل کا دن ہوگا یہ شیعہ کی امہات کتب میں کہ جتنے یا علی 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 کرنے والے ہوں گے بھنگی چرسی ملنگ سارے بھانگ اور کے دھوئیں پہ بیٹھنے والی امت
اور چرس پہ، اس لیے ان سے پوچھو تو کیا کہتے ہیں؟ تیری نماز آتی ہے؟ بابوں کو کوئی نہیں آتی، کہ میری نماز علی علی، میرا ذکر علی علی، میری نماز علی علی، میرا فکر علی علی، کہ نہ تھوڑی تھوڑی بھنگ افیم چرس، اس پہ بیٹھا ہے ملک، نعرے مار رہا ہے، دھواں لگایا ہوا ہے۔ یہ ساری دھواں والی مخلوق کو دیکھ کے حضرت علی بھی حیران ہو جائیں گے، یا اللہ یہ ڈنگر کدے میرے گلے پھینک گئے۔ حضرت علی بھی پریشان ایک دفعہ ہوں گے، یہ سارے بھنگی چرسی دھواں والی سرکاریں اور سارے کنے یہ سارے کٹھے ہو جائیں گے۔ حضرت علی دیکھے گا یا اللہ یہ کون ہے؟ وہ کہیں گے یا ربنا ہؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، اے پیر علی آئے مشکل کشا علی، ہم نے اس کو پکارا۔ حضرت علی کہ خدا کا خوف کرو، انکم لکاذبون، او بے ایمانو تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ گلے پڑ جائیں گے سارے بھنگی چرسی، حضرت علی کے بھی کہیں گے اللہ کی قسم تجھے پکارتے تھے، اللہ اللہ تم یاد ہی نہیں تھا، علی علی پکارتے تھے۔ آخر پہ کہ فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین۔ اللہ کی قسم ہمیں کوئی پتہ نہیں کون کربلا میں آ کے پکارتا رہا اور نجف اشرف کی ریتوں پہ کھڑے ہو کے پکارتا رہا، یا کون ایرانی بے ایمان پکارتا رہا یا پاکستانی، ہمیں کوئی پتہ نہیں، اور ہم بالکل تمہاری پکاروں سے بے خبر رہے۔ بریلوی کہتے ہیں قیامت کے دن ہمارے پیروں کا راج ہوگا، سیال والا اٹھے گا، کس کس مرید نے بیعت کی تھی؟ میرے مریدوں کھڑے ہو جاؤ، جاؤ، بغیر فرشتے دیکھتے رہ جائیں گے، وہ بھی بھاگ جائیں گے جنت میں۔ ادھر گولنے والا آ جائے گا، فرشتے بیچارے رجسٹر اٹھا کے دیکھ رہے ہوں گے، گولنے والا اپنے مریدوں کو کہے گا خبردار ان کا کوئی حساب نہیں، جاؤ ہے جنت میں۔ سارے پیر، ادھر کربوگے والا ڈنگر آ جائے گا، ادھر فلانا آ جائے گا، فلانا، ادھر امام ادھر پیر، تے حساب کس کا ہوگا؟ تو مشرک قیامت کا ہے ہی منکر، اس نے قیامت کو کھچ بنایا ہوا ہے اور بابے کی بیٹھک بنایا ہوا ہے۔ قیامت وہ ہے کل امت جاسیہ کل اتوہ داخرین، سارے آئیں گے داخرین ذلیلین، کانپتے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے۔ جہاں انبیاء بھی کہیں گے رب سلم رب سلم، انہوں نے پیروں کی حکومت بنائی، اماموں کی حکومت بنائی، جہاں امام الانبیاء بھی کانپ رہے ہوں گے تو علی کا کیا مقام ہوگا؟ وہاں تو اتنی بات کرنی مشکل ہوگی کہ یا اللہ حساب کتاب شروع ہو، کئی سینکڑا سال گزر جائیں گے دنیا کے اعتبار سے، قوم آدم کے پاس جائیں گی، لستو لہا لستو لہا، میری ہمت نہیں ہے، لستو لہا، اور کیا بات کتنی بیڑا پار کرانے کی نہیں ہے، تھوڑے مار کے جنت کراس کرانے کی نہیں، کیا ہے حساب کتاب شروع ہو، گرمی ہے، لستو لہا لستو لہا۔ آدم کہہ دے گا میری ہمت نہیں ہے آج اللہ کے جلال کے سامنے بول سکوں، نو کہہ دیں گے لستو لہا لستو لہا، میری ہمت بھی نہیں ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ بھی کہہ دیں گے لستو لہا لستو لہا، حضرت عیسیٰ بھی کہہ دیں گے لستو لہا لستو لہا۔ آج ہماری یہ ہمت ہی نہیں کہ صرف اتنی بات بھی کر سکیں، اللہ حساب کتاب شروع ہو۔ سارے جاؤ محمد مصطفیٰ کے پاس، اور جب آپ کے پاس آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تمہید رکھیں گے اور پھر کہیں گے کہ آپ سفارش اور دعا کریں، نبی کریم علیہ السلام بھی کانپ رہے ہوں گے اور آپ رونا شروع کریں گے اور سجدے کی بھی آپ اجازت مانگیں گے۔ جی سوال تو بعد میں رہے گی، یا سجدے کی اجازت مانگیں گے، سجدے کی اجازت ملے گی
آپ لمبا سجدہ کریں گے اور فرماتے ہیں وہ جو میرا لمبا سجدہ ہوگا ثم یفتح اللہ علی من محامدہ، اس سجدے کے اندر اللہ مجھے اس سجدے کی تسبیحاں القاء کرے گا، وہ اس وقت ہوں گی، پہلے مجھے بھی پتہ نہیں کہ وہ حمدیں کیا ہوں گی۔ وہ سجدہ ہوگا اس میں اور لمبا سجدہ ہوگا، پھر حکم ہوگا ارفع راسک، اپنا سر اٹھا، سال اب بھی تو منگتا ہے اور میں داتا ہوں، تیرا کام یہ نہیں ہے کہ ان کو ادھر کر دے ان کو ادھر کر دے، سال تو مانگتا جا تو عطا، اب بھی تو سائل سوالی فقیر منگتا ہے اور اب بھی داتا میں ہوں، دینے والا میں ہوں۔ انہوں مشرک نے قیامت کو مذاق بنا رکھا ہے، اس لیے اللہ بار بار مشرکوں کے لیے، یہودیوں کو بھی کہا یہ قیامت کے منکر ہیں، لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، حالانکہ یہودی کہتے تھے قیامت آئے گی، اللہ نے فرمایا منکر ہیں، میں نے جو قیامت بتائی ہے۔ یہ تو کفارے اور اس طرح کے عقیدوں کے قائل ہیں عیسائی، اہل کتاب، حضرت عیسیٰ سولی پہ چڑھ گئے، باقی تمہارا کفارہ ہے، تمہاری عیش ہے، حضرت حسین کربلا میں شہید ہو گئے، تمہاری عبادت پٹ کا ہے، رونا ہے، جو روئے گا وہ جنتی ہے۔ تو یہ تو اس طرح معاف کراتی ہیں۔ فرمایا والا ان رجعت الی ربی ان لی عندہ للحسنی فلننبئن الذین کفروا، سبحان اللہ، فتویٰ ٹھوک کے لگائے، آؤ نا لال حسنہ نہ لال حسنہ، پتہ چل جائے گا، آؤ صحیح ذرا، ہم مشرکو وہاں بابے بچا لیں گے اور لال حسنہ وہاں پر بھی ہمارے لیے بڑی اچھائیاں اور جنت ہوگی، آؤ تو اندے وہاں جنت۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جی صوفی ناراض تو نہیں بیٹھے، ناراض ہو تو ترجمہ نہیں کرتا، اگلی آیت میں صحیح، لیکن بچو گے کہاں؟ پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، پھر اس میں ظاہر آ گئی ہے الذین کفروا، ضرور بالضرور ہم خبریں دیں گے کافروں کو، الذین کفروا بما، ساتھ حقیقت اس کے جو تھے وہ عمل کرتے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور البتہ ضرور بالضرور چکھائیں گے ہم ان کافروں کو، من عذاب غلیظ، سختی تو نہیں ہو گئی نا، ضرور نہیں، تھوڑی نرمی، حلوہ شلوہ ہونا چاہیے تھا، بالا نوزی کے نہ بیچارے بغیر کلمے کے چلے گئے، اتنی سختی کیوں ہو رہی، نرمی ہونی چاہیے۔ فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، بادشاہ کا کلام ہے، بادشاہ کا کلام، میراثی کیا جانے بادشاہ کو، جو خود کہتا ہے میں میراثی ہوں، میراثی جانتے ہو نا، اس امت کا انٹرنیشنل میراثی کہتا ہے کہ میں نبی کے روزے پہ گیا اور میں نے کہا حسین دا ڈیرا آباد رہے، خیرات مانگنے والے جاتے ہیں نا، خیرات مانگنے والے جب ملکوں اور چودھریوں کے ڈیرے پہ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، تمہید کیا کرتے ہیں، ملکوں کا ڈیرا آباد رہے، خیر ہوے ملکاں دی، پشتوں میں کیا کہتے ہیں، ملکاں دی خیر ہوے، ملکاں دا ڈیرا بسدا رہے، آباد رہے ڈیرا ملکوں کا، ہاں لیکن خوش آمدی جملے ہوتے ہیں تاکہ پیسے مل جائیں۔ تو وہ جہیل صاحب فرماتے ہیں میں روزے پہ گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ حسین کا ڈیرا آباد رہے، میں نے کہا یا رسول اللہ میں میراثی آیا ہوں، بات تو سچی کی، میں آپ کا میراثی ہوں، حسین کا ڈیرا آباد، علی کا ڈیرا آباد، سنائے سن لو، حسین کا ڈیرا آباد، علی کا ڈیرا آباد،
میں نے کہا بے ایمانہ بے ایمانی کرنی بھی تھی تو کوئی طریقے سے کرتا، روزے پہ کھڑا تھا، وہاں تو نے کہنا تھا صدیق کا ڈیرا آباد۔ اگر بے ایمانی کرنی ہے تو کسی چاج کسی طریقے کی کر، روزے پہ کربلا جا کے کہنا حسین کا ڈیرا آباد۔ روزے پہ کھڑا ہے اور پیغمبر کے ساتھ سوئے ہوئے ابو بکر و عمر ہیں، اگر تو نے اوے طارق جمیل تو نے کہنا بھی تھا تو کیا کہنا تھا؟ ابو بکر تیرا ڈیرا آباد، عمر تیرا ڈیرا آباد، لیکن اس میں آدھی یہودیت ہے آدھی رافضیت ہے۔ ہاں، یہ جو واقعہ کربلا بیان کر رہا ہے ماشاءاللہ، ٹائم بھی بتاتا ہے بھی اتنے بجے حضرت حسین نے نماز پڑھی، کمنٹری کر رہا ہے، ادھر سے تیر آیا اے لگا، اس کو کہ تو دیکھ رہا تھا بے ایمانہ، کدھر کھڑا تھا؟ اور پھر روتا بھی، پوری کمنٹری۔ یہ اس امت کے بروپی ہے، یہود و نصارہ کے یہ ترجمان ہیں، جو امت کے ترجمان نہیں ہیں۔ جی بے شک۔ پانی وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ذائقے کا معنی آ گئی ہے، ضرور بے ضرور چکھائیں گے۔ ہاں، للوڑ معنی کرو، عذاب انگلی رکھ کے، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب انعام کرتے ہیں ہم اوپر انسان کے، اعرض کنارہ کرتا ہے شکر سے، وَنَأَى نَأْيًا سے، اسے سے نائی ہے، یہ نائی ہے۔ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک عالم گزرے ہیں، مفتی عبد الحکیم صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت مضبوط عالم تھے، بڑے مواحد تھے۔ اس کے ساتھ ایک آدمی نے گفتگو کی، اور وہ بیچارہ قوم کا حجام تھا، مسئلہ اسی پہ کہ سما پہ فتویٰ نہیں لگتا، فروعی مسئلہ۔ تو حجام کو کیا بولتے ہیں؟ نائی، پشتو والے بھی نائی بولتے ہیں۔ تو وہ مفتی صاحب بہت ظریف الطبع بھی تھے، وہ جب گفتگو کرتا تو مفتی صاحب سے کہتے اور نائی کہتے تجھے نائی کہتے اس لیے کہ تو اسلام سے ذرا سائڈ پہ ہے، اسمبا مسمہ ہے۔ تو یہ ظریفانہ بات ہے کہ یہ کوئی تفسیر نہیں ہے۔ نَأَيَنْ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دور ہونا، نَأْيَنْ دوری ہے، دور ہونا، سیڈ پہ ہونا، اعراضا منہ موڑتا ہے، وَنَأَ یہ نَأَ لازم باب ہے، اس لیے آگے با تعدی کے لیے ذکر کی ہے، متعدی والا معنی حاصل کرنے کے لیے با آئی، تو اب معنی کیا ہوگا کہ موڑنے والا ہے اپنی کروٹ کو۔ لتا دیا لکھا ہے، یہ با کے ساتھ لگ رہا ہے، اس لیے کہ نَآ ینآ یہ لازم باب ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب پہنچتا ہے اسے تکلیف، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ پس وہ صاحب دعا چوڑی کے ہوتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ یہ انسان کی جبلت کا بیان ہے۔ فرمایا انسان جب ہم انعام کرتے ہیں تو ہمیں بھول جاتا ہے، اور
انعامات کا چاہیے تھا شکر کرتا، انعام میں بھول گیا، اور جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ صحت دے دے، یا اللہ فلاں دے دے، بڑے وعدے بعید کرتا ہے۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، یہ آیت چاروں شکووں کے متعلق ہے، چار شکوے آگے، چاروں کے ساتھ آیت لگے گی، اور فرمایا اعلان کر میرا پیغمبر، ارائیتم، کل سال کے معنی میں پوچھ میرا پیغمبر، ارائیتم اخبرونی، بتاؤ مجھے، ان کان القرآن من عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو، پھر تم انکار کر چکے ہو، ثم کفرتم بہ افلا یضرکم ذالک، کیا اس کا تمہیں نقصان نہیں ہوگا کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہو اور تم اس کا انکار کر چکے ہو؟ تو کیا اس کا تمہیں نقصان نہیں ہوگا؟ من اضل ممن ہوا فی شقاق، کون بڑا گمراہ ہے اس آدمی سے کہ وہ ہو بیچ اناد عظیم کے، بعید کا مرادی معنی عظیم ہے، دور کی ضد، یعنی بڑے اناد اور ضد میں ہو، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ سنوریہم آیاتنا، تخویف دنیاوی ہے، ان قریب دکھائیں گے ہم ان کو اپنی آیات، فی الآفاق، اطراف عالم میں، آفاق افق کی جمع ہے، اور افق کہتے ہیں جہاں زمین آسمان ملتے نظر آتے ہیں۔ باہر نکل کے دیکھ لینا، او لگتا ہے 26 نمبر میں مل گئے ہیں، ادھر بڑھانے میں کنارے پہ زمین آسمان ملتے نظر آتے ہیں، ملتے نہیں ہیں نظر، اس کو کناروں کو کیا کہتے ہیں؟ آفاق۔ ہاں بھئی، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ ہاں بھئی، کسی کے پاس ڈسپرین ہو تو لے کے آؤ، جب بار پتہ کر لو، جلدی ذرا۔ ہاں بھئی، آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں میں، حتیٰ یتبین لہم، حتیٰ کہ کھول جائے گا ان کے سامنے، انہ الحق، کہ وہ قرآن حق ہے، انہ الحق، کہ یا مسئلہ فد اللہ والا حق ہے۔ اس آیت کو سمجھو، ومن اضلو ہو گیا، سنوریہم تخویف دنیاوی ہے، ان قریب ہم دکھائیں گے نشانیاں آفاق میں، وفی انفسہم۔ اس آیت کے دو معنی، ایک معنی اس آیت کا یہ ہے کہ اس سے مراد ہیں فتوحات اسلامیہ، ان قریب ہم دکھائیں گے نشانیاں آفاق میں، بدر و احد وغیرہ۔ کیا ہوگا؟ اس کو چھوڑو، وہ ذرا پتہ کرو، اس کو بتاؤ۔ نشانیاں آفاق میں، وفی انفسہم فتح مکہ ہے، ان کے اپنے نفسوں میں مراد فتح مکہ ہے، اطراف اردا گرد ایک۔ دوسرا، دعوت اسلام کا شیوع، پھیلنا، تو یہ اطراف عام ہے، جہاں تک دعوت ہونی ہے اسلام پھیلے گا، اور بے سر و سمانی کی حالت کی یہ فتوحات، یہ اس دعوے کی دلیل ہوں گی کہ محمد کی دعوت سچی ہے۔ پھر یہ مکہ بھی فتح ہوگا، اور یہ بھی اس کی
دلیل ہوگی کہ محمد کی دعوت حق ہے. دو. دوسرا معنی اس کا آفاق سے مراد دلائل تکوینیہ ہے کتاب فطرت. اس میں 3 گولیاں ڈالو تھوڑے سے پانی. تکوینیہ سورج چاند ستارے یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم آپ کو ان کو دکھائیں گے غور و فکر کی دعوت دے کے, اور یہی دلائل توحید ہیں. اور فی انفسہم ان کی اپنی جانیں یہ جو کائنات اصغر ہے یہ بھی دلیل ہے توحید کی, حتیٰ کہ کھل جائے گی ان کے لیے کہ وہ دعوت حق ہے. ابا لم یکفے بے ربے کا یہ با زائدہ ہے اور یہ محل فاعل ہے ایک توجیہ پر. ابا لم یکفے کیا نہیں کافی, یہ چوتھی عقلی دلیل آ رہی ہے, کیا نہیں کافی رب تیرا. معنی سمجھو, کیا نہیں کافی رب تیرا, یعنی یہ بات, یعنی یہ بات انہو علی کل شیء شہید کہ وہ ہر چیز پہ حاضر ناظر ہے. اولم یکفی بربک انہو علی کل شیء شہید, جو با زائدہ یہ فاعل ہے اور یہ مبدل منہ ہے, اور انہو علی کل شیء قدیر بدل الاشتمال ہے. ترجمے میں اس کا لحاظ کرو تو معنی کیا بنے گا, کیا نہیں کافی تیرا رب, یعنی یہ بات کہ وہ اوپر ہر چیز کے حاضر ناظر ہے. تو معنی کیا ہوگا, کیا فد اللہ والے دعویٰ کے لیے یہ دلیل کافی نہیں کہ ہر چیز پہ حاضر ناظر اللہ ہے, تو پکاریں سننے والا بھی صرف اللہ ہے. ہر چیز پہ حاضر ناظر اللہ ہے تو پکاریں سننے والا بھی اللہ ہے. یہ نیچے نہیں لکھا اولم یکفی, نیچے دیکھو چوتھی عقلی دلیل بے ربے کا با زائدہ اور یہ ہے مبدل منہو انہو بدل الاشتمال. آیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز پہ حاضر ناظر ہے. ہاں تو یہ آگے پھر عربی عبارت ہے موضع بے ربے کا الرب, یہ بے ربے کا فاعل ہے, انہو فاعل اور مفعول محذوف ہے, اور قول انہو علی کل شیء شہید اس پر دلالت کر رہا ہے. تو معنی یہ ہے اولم یکفہم ان ربک علی کل شیء شہید معنی, اور یا معنی یہ ہوگا ولم یکفی, اولم یکفی فی توحید رب کا, اب یکفی کا فعل انہو علی کل شیء شہید ہوگا. اور معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پہ حاضر ناظر ہونا کیا دعویٰ فد اللہ کے اس بات کے لیے کافی نہیں, یعنی کافی ہے. معنی جب حاضر ناظر اللہ تو پکاریں سننے والا بھی صرف اللہ. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط.